السلام علیکم ایوری ون. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مارکیٹ فار گڈس. لیسن کا نام ہے دا ایج آف انڈسٹریلائزیشن. یہ اس لیسن کا لاسٹ ٹاپک ہے. تو اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپکس دیکھے اس لیسن میں، جیسے پروڈکٹ انڈسٹریلائزیشن تھا، اسمال اسکیل انڈسٹریز یا لارج اسکیل انڈسٹریز، چاہے ویسٹرن پراسپیکٹ کو لے کر یا انڈین پراسپیکٹ کو لے کر، ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے وجود میں آتی ہیں، ان کو کیا کیا پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں اور پھر وہ کیسے گرو کر جاتی ہیں. اب جب پروڈکشن ہوتی ہے، پروڈکٹس بنتے ہیں، نیو پروڈکٹس بنتے ہیں، تو مینوفیکچرر جو تھے انہوں نے لوگوں کو کیسے پرسویٹ کیا کہ ان پروڈکٹس کو بائی کرے. ٹھیک ہے، تو مارکیٹ کیسے کریٹ کیا گیا یا مارکیٹ کو کیسے کیپچر کیا گیا. تو ہاؤ دے میک پیپل فیل لائک یوزنگ دا پروڈکٹس. تو اس ٹاپک میں ہم وہی دیکھنے والے ہیں. تو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنائی گئی. پہلی جو ہے وہ ہے ایڈورٹیزمنٹ. تو تھرو ایڈورٹیزمنٹ جو پروڈکٹس ہیں ان کو اپیئر کرایا گیا ڈیزائریبل اینڈ نیسسری. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر ہم شیمپو کی بات لیتے ہیں تو کسی بھی شیمپو کا آپ ایڈ جو آج دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، جیسے کلینکال کلر ہے یا وہ ڈاو ہے یا باقی کوئی شیمپو، جب ہم آج ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں تو آج سے 100 سال پہلے جب یہ شیمپو وجود میں آیا تھا تو اس کا ایڈورٹیزمنٹ کرنا تھا. تو ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے، چاہے وہ نیوز پیپرز کے ذریعے ہو یا میگزینس کے ذریعے ہوا کرتا تھا یا ہورڈنگ، اسٹریٹ والس، یا جب پھر ٹیلی ویژن وجود میں آیا، ٹیلی ویژن اسکرینس کے ہوا کرتا تھا، تو ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے ان کو ایسے دکھایا گیا کہ لوگوں کے ذہن کو شیپ کیا گیا اور ان میں ایک نیو کنزیومر کلچر جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، تو آج جو ہے یہ شیمپو لوگوں کی بیسک نیسیٹی جو ہوتی ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم آج سے ویری بگننگ آف انڈسٹریل ایج تھی تو ایڈورٹیزمنٹ نے جو بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا ان ایکسپینڈنگ دا مارکیٹ آف گڈس. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں لیبلنگ. دوسری بات ہے جو لیبلنگ جو ہوتی تھی وہ ہر ایک چیز کی ہوتی تھی. اگر ہم آج بھی دیکھتے ہیں لیبلز پہ لکھا ہوتا ہے اٹ از مینوفیکچر کہاں ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں کسی لیبل پہ لکھا ہے میڈ ان چائنا اور دوسرے پہ لکھا ہے میڈ ان مینچسٹر، تو ہم فٹافٹ کس کو یہ کریں گے، تو میڈ ان مینچسٹر کو ہی ہم چنیں گے، کیونکہ لیبل جو ہے وہ ایز اے مارک آف کوالٹی جو ہے پریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو لیبلنگ کرتے تھے مینوفیکچررس، تو اٹ واز ریٹن ان بولڈ، سو دے ور ایکسپیکٹ، جو بائرس تھے دے ور ایکسپیکٹ ٹو فیل کانفیڈنٹ اباؤٹ بائنگ دا کلوتھ. تو جو لیبلز ہیں دے ڈزنٹ کیری اونلی ورڈس اینڈ ٹیکسٹس، اس پہ نہیں، اور اس پہ امیجز بھی بنائی جاتی تھی تاکہ السٹریشنز بھی بنائے جاتے تھے، امیجز آف گاڈس، گاڈس. ٹھیک ہے، تو تاکہ جو ہے لوگ جو ہے ان میں کیا ہو، وہ اپیلنگ تھا لوگوں کے لیے. تو یہ آئیڈیا آیا تھا مینوفیکچررس کے دماغ میں، تاکہ یہ جو ہے انڈیا کی جب وہ بائرز جو ہیں ایز دیور اسپریچول سوسائٹی ہوا کرتی تھی، جب وہ کسی بھی پروڈکٹ پہ زیادہ، ہر ایک پروڈکٹ پہ وہ امیج آف گاڈس یا گاڈ جو ہے وہ اپیئر ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس وار ایسوسیٹیڈ ایز اے ڈیوائن اپروول ٹو دا گڈس جو وہ بیچنا چاہتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا، جو یہ سوسائٹی ان دنوں زیادہ اسپریچول ہوا کرتے تھے، جب وہ امیج آف گاڈ یا گاڈس دیتے تھے تو وہ کیا ڈیوائن اپروول ہوتا تھا، وہ ان کو ایموشنلی کیا کرتا تھا، اپیل کرتے تھے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزوں پہ امیجز آف کرشنا یا سرسوتی، یہاں پر ایک ووڈس جو ہے گریپ واٹر جو بچوں کے لیے یوز ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھتے ہیں امیج آف کرشنا جو بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو فارن مینوفیکچررس تھے انہوں نے یہ امیج آف کرشنا کیوں بنائی اس پہ، تاکہ جو لوگ ہیں انڈیا کے ان کو یہ فیملیئر لگے. ٹھیک ہے، ریلیٹ کر پائے اس سے، اسی لیے یہ بنایا گیا ہے. آفٹر دیٹ جو تھرڈ یہ اپنائی گئی دیٹ واز کیلنڈرس. ٹھیک ہے، مینوفیکچررس جو ہے پرنٹ کیے گئے انہوں نے کیلنڈرس ٹو پاپولرائز دیئر پروڈکٹس. کیلنڈر آپ کو پتہ ہے وہ ہر ایک گھر میں یوز ہوتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پور کیوں، ہر ایک گھر میں یہ
لڑکا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوا، وہ وہاں پر ایڈورٹیزمنٹ دیتے تھے اپنی چیزوں کی جو وہ سولڈ کرنا چاہتے تھے۔ تو جب کوئی بھی چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، تو وہ اس یہ کیلنڈر کے تھرو جاتا، وہ اس کو روز تو اس کے دماغ میں یہ چیز آتی تھی کہ نہیں یہ چیز بکتی ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ تو یہ انہوں نے فگرس آف گاڈیسز بھی انہوں نے یوز کیا ان پہ، ٹھیک ہے، یا گاڈیسز، تو ان پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے۔ اینڈ اور فگرس آف امیجز آف امپورٹنٹ پرسنز جیسے کہ نوابز ہیں، ایمپررز ہیں، وہ بھی پرنٹ کیے جاتے تھے، تاکہ اس سے کیا ہوتا تھا، جو لوگ تھے وہ ریسپیکٹ کرتے تھے رائل فگر کو، تو اس پروڈکٹ کو بھی وہ ریسپیکٹ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ پروڈکٹ جو چاہے وہ کنگ نے یوز کیا یا دیٹ واز پروڈیوسڈ آن رائل کمانڈ، تو اس کی کوالٹی جو ہے اس پہ کوئی کوشچن نہیں اٹھاتا تھا۔ پھر انڈین مینوفیکچررس نے ایک اور بات، اس نے نیشنل میسیج دی تھرو ایڈورٹائزمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو نیشنل میسیج کیا تھی کہ وہ کہنا چاہتے تھے اف یو کیئر فار دیئر نیشن یو ہیو ٹو بائی دا پروڈکٹس دیٹ آر پروڈیوسڈ ان انڈیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو آزادی نہیں آئی تھی، تو آزادی کے لیے لوگ جدوجہد کر رہے تھے، دیٹ از وائی کہ ایڈورٹیزمنٹ ہے دے بیکم اے وہیکل فار دا نیشنل میسیج آف سودیشی، اوکے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اور جو ٹیگزیبل کوشچن ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ایلمس پہ اپلوڈ کروں گی۔ تھینک یو۔